17 جون 1979 کی صبح اخبارات کے صفحے اول سے پاکستان کی انگلینڈ کے ہاتھوں ورلڈ کپ میں 14 رن سے شکست کی خبر غائب تھی۔ اس روز سب سے بڑی خبر تھی انوکی اور جاڑا کی چیلنج کشتی آج رات قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ ناظرین، ویلکم ٹو ALB میڈیا نیٹ ورک۔ اس خطے میں گاما پہلوان کے بعد اگر کسی پہلوان کو اتنی شہرت ملی کہ یہ نام محاورے کی شکل اختیار کر گیا تو وہ شاید جارا پہلوان کا نام ہی ہے۔ آج ہم اسی پہلوان کی کہانی آپ کو سنائیں گے۔ محمد زبیر عرف جارا پہلوان نجیب الطرفین پہلوان تھا، یعنی والد اور والدہ دونوں کا تعلق پہلوان خاندان سے تھا۔ پہلوانوں کی زبان میں اسے اصیل بوٹی کہا جاتا ہے۔ وہ 24 ستمبر 1960 کو لاہور میں محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کا تعلق پہلوانی کی تاریخ کے اس سنہری باب سے ہے جسے بولو برادرز کہا جاتا ہے۔ جارا پہلوان کے بھائی عابد اسلم بولو کے مطابق زبیر پرائمری کے امتحانات میں فیل ہو گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ اب وہ پڑھائی کرنے کی بجائے پہلوان بن سکتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی بار ملتان کے زوار پہلوان کا سامنا کرنے میدان میں اتر گئے اور اسے شکست دے کر زبیر سے جارا پہلوان کے طور پر پہلوانی کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ عقیل عباس جعفری کی مرتب کردہ تصنیف پاکستان کرونیکلز کے مطابق جارا پہلوان کا پہلا مقابلہ 27 جنوری 1978 کو گوگا پہلوان گجرانوالہ سے ہوا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے اس مقابلے میں شائقین کشتی یوں جمع تھے جیسے کرکٹ یا ہاکی ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہو۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ مقابلہ صرف 17 منٹ جاری رہ سکا کیونکہ زبیر گوگا پہلوان کو چت کر کے اکھاڑے میں اپنی حکمرانی کی گھنٹی بجا چکے تھے، اور اس طرح گاما پہلوان کے خاندان اور بولو برادران کو پہلوانی میں جانشین مل گیا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب بولو برادران کے ایک پروموٹر سلیم صادق نے جاپان کے انتونیو عرف انوکی پہلوان سے جارے پہلوان کا معاملہ اٹھایا۔ جارے پہلوان کے چچا اکرم پہلوان 2 سال قبل انوکی کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ وہ فائٹ جارے پہلوان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی اور اس کا بدلہ لینے کی خواہش ہی جارے کو پہلوانی کی طرف لائی تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ شعلہ جواں جارا اپنے جوش سے انوکی کے تجربہ کو بچھاڑ ڈالے۔ اس وقت انوکی کی عمر 36 سال جبکہ جارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جارے کی ناتجربہ کاری انوکی کی تجربہ کاری کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ انوکی نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی۔ شاید انہیں بھی گمان تھا یہ تو کل کا بچہ ہے، جبکہ جارا اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے 8 ماہ سے اکھاڑے میں خون پسینہ ایک کر رہا تھا۔ جارا پہلوان ان دنوں 24 گھنٹے میں صرف 3 گھنٹے آرام کرتا تھا۔ رات 1 بجے کے قریب وہ نیند سے بیدار ہوتا، تقریباً 2 بجے وہ ورزش شروع کرتا۔ سب سے پہلے وہ دریائے راوی کے کنارے روزانہ 15 میل دوڑ لگانے کے بعد 5 من وزن اٹھا کر 6 میل وہ پیدل چلتا۔ یہ وزن انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھانے کے علاوہ گردن میں بھی لٹکایا ہوتا تھا تاکہ گردن بھی مضبوط ہو سکے۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ 17 جون شام 6 بجے اتوار کے دن لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 40,000 تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مقابلے کے لیے میدان کے درمیان میں 24 فٹ چوڑا ایک خصوصی رنگ تیار کیا گیا تھا۔ مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی سکور کے ختم ہو گیا۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا بھی ایسے ہی گزرا کہ 6 فٹ 4 انچ قامت کا دیو نما انوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی یہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹر نے مقررہ وقت ختم ہونے کا اعلان کیا۔ گھنٹی بجی تو انوکی جارا پہلوان کے پاس آیا، اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڈ آیا۔ انوکی کا جارے کو شکست نہ دے سکنا ہی جارے کی کامیابی کی علامت تھی۔ اس مشہور لڑائی کے بعد بھی جارا پہلوان زندگی بھر ناقابل شکست رہا۔ لیکن ناظرین کرام، پہلوانی کے اکھاڑے میں کسی سے شکست نہ کھانے والا نشہ سے ہار بیٹھا۔ ہیروئن کی لت میں پڑنے والا ملک پاکستان کا یہ عظیم پہلوان صرف 31 سال کی عمر میں اس دنیا سے چل بسا۔
झारे की वफात के साथ ही बोलू ब्रदर्स का पहलवानी का सूरज गुरूब हो गया। झारा तो चला गया लेकिन अड्डा तो जाड़ा पहलवान, शाना वेख जीवे जाड़ा हुंदा है, जैसे मुहावरे अपने पीछे छोड़ गया। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।